كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پس تم میرا ذکر کرو، یعنی مثلاً تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھو. میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور میرے لیے شکر کرو اور تم میرا کفر نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر یعنی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلاۃ یعنی مولا علی علیہ السلام سے استعانت یعنی مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ حیات ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں یعنی اے مومنین ضرور آزمائیں گے ظہور سے پہلے، یعنی کہ کسی قدر خوف اور بھوک اور اموال و نفوس و ثمرات میں نقصان سے، اور بشارت دو یعنی ظہور قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی صابرین کو. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ یعنی مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون.
وہی ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور وہی ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان کا طواف کرے، اور جو طوعاً یعنی اپنی مرضی سے خیر کرے تو بے شک اللہ شاکر یعنی قدردان اور علیم ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ ان بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں، یعنی مولا علیہ السلام کے بارے میں جو بینات اور ہدایت اللہ نے نازل کی ہیں، بعد اس کے کہ ہم نے وہ کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں، وہی ہے کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور ان پر سب لعنت کرنے والے یعنی معصومین علیہ السلام لعنت کرتے ہیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی یعنی فضائل معصومین علیہ السلام چھپانے سے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور بیان کر دیا یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی ولایت کا حق بیان کر دیا، پس وہی ہے کہ ان کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت علی علیہ السلام سے کفر کیا اور وہ مر گئے جبکہ وہ کفار تھے، وہی ہے کہ ان پر اللہ اور ملائکہ اور سب لوگوں کی اجتماعی لعنت ہے، یعنی کفار بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود معبود واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو رحمان اور رحیم ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور لیل و نہار کے آنے جانے میں اور کشتیاں جو بحر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو منافع دیتی ہیں ان اور جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا پانی میں سے تو اس سے زمین کو حیات دی اس کی موت کے بعد اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے پھیلا دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان ہے یقیناً آیات ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ مد مقابل بناتے ہیں یعنی دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں یعنی خود ساختہ امام بنا کر وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہے اور یعنی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اور کاش جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ دیکھ لیں یعنی وہ اب سمجھ لیں وہ خود ساختہ امام اور ان کے شیعہ جب وہ عذاب دیکھیں گے یعنی تو سمجھ آئے گی ان کو کہ بے شک تمام قوت مجموعی طور پر اللہ کے لیے ہے اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. جب وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا تھا یعنی جو وہ لوگ ہیں وہ پیر اور رہبر لوگ جن کا اتباع یعنی ان کی پیروی اور تقلید کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا برات یعنی تبرہ کریں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے اسباب قطع ہو جائیں گے یعنی ذرائع اور تعلقات سب
قطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور وہ یعنی جو مرید اور مقلد ہیں ان کے لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں ایک دفعہ واپس جانا ممکن ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جس طرح انہوں نے ہم سے برات کی ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور وہ یعنی دشمنان علی علیہ السلام نار سے نہیں نکل سکیں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو کھاؤ زمین پر ان چیزوں میں سے جو حلال اور طیب ہے، اور شیطان کے نقش قدم کا اتباع نہ کرو، یعنی ہر چیز جو اللہ کی طرف سے نہ ہو اس کا اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی شیطان۔ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وہ صرف تمہیں برائی یعنی برائی کیا ہے؟ ولایت معصومین علیہ السلام کی مخالفت، یہ ہے برائی۔ وہ صرف تمہیں برائی اور فحش کاموں کا امر کرتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی کسی کو امام بنا لینا جس کو اللہ نے نہیں بنایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور علی علیہ السلام سے بغض۔ کیا اگر ان کے آباء و اجداد کچھ بھی عقل سے کام نہ لیتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے اس کی طرح ہے جو ان کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، یعنی مویشی۔
بہرے، گونگے، اندھے، اس لیے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، طیب چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، اور اللہ کے لیے شکر ادا کرو، یعنی رزق معرفت معصومین علیہ السلام کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی معصومین علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہو۔ اگر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صرف اس نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو ذبیحہ اللہ کے غیر سے منسوب ہو حرام کیا ہے۔ پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ باغی نہ ہو، یعنی مخالف امام علیہ السلام نہ ہو، اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا یعنی غاصب حق ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، یعنی فضیلت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی فضیلت کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے الکتاب میں سے نازل کیا ہے، اور اس کے بدلے قلیل قیمت حاصل کرتے ہیں، یعنی دنیا میں ریاست اور مال حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے سوائے نار کے، یعنی یوم قیامت دوزخ کی نار کے سوا کچھ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں، اور اللہ ان سے یوم قیامت کلام نہیں کرے گا، سوائے لعنت کے کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی ان کا گناہوں سے کوئی تزکیہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو، پس وہ یعنی غیر معصوم کا اتباع کر کے پس وہ کتنا صبر کر رہے ہیں نار پر۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وہ عذاب یعنی وہ عذاب اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ جھگڑے میں دور ہے، یعنی شدید مخالفت ولایت معصومین علیہ السلام میں اور جھگڑے میں دور ہیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لو، بلکہ نیکی یہ ہے جو اللہ اور یوم آخر اور ملائکہ اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال اس کی محبت پر قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کی گردنیں آزاد کرانے پر دے، اور صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب وہ عہد کریں تو اپنے عہد وفا کریں، اور تنگ دستی اور مصیبت میں اور جنگ کے وقت صابرین ہوں. وہی لوگ ہیں جنہوں نے صداقت کی، اور وہی لوگ متقین ہیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے متعلق قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور جس شخص کو اس یعنی مقتول کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیروی کرو، یعنی قصاص کی وصولی کی پیروی کرو معروف طریقے سے، اور اچھے طریقے سے اس یعنی وارث کو ادا کرو، وہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت، پس جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یعنی پھر لوگ کسی کو قتل کرنے سے ڈریں گے، اس لیے قصاص میں حیات ہے، اے صاحبان عقل، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقین پر حق ہے، یعنی فرض ہے ان پر۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پس جو اس یعنی وصیت کو سننے کے بعد بدل دیں تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں، بے شک اللہ سمیع اور علیم ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پس جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے غلطی یا گناہ کا خوف ہو تو ان یعنی ورثہ کے مابین اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر صیام فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے قبل لوگوں پر فرض کیے گئے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. معدود ایام، پس جو تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ایام میں تعداد پوری کرے، اور جو طاقت رکھتے ہیں یعنی کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ یعنی ایک صوم کی قضا کا فدیہ ایک مسکین کا طعام ہے. پس جس نے طوعاً نیکی کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم صوم رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق دکھانے والا ہے. پس جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے صوم رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے ایام سے تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے. یعنی یہاں پر آسانی کیا ہے؟ یعنی ولایت علی علیہ السلام کا ارادہ رکھتا ہے، اور تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں رکھتا. یہاں پر سختی کیا ہے؟ یعنی ولایت غیر معصوم کا ارادہ نہیں رکھتا اللہ. اور تاکہ تم تعداد مکمل کرو، اور جو ہدایت یعنی ولایت اس نے تمہیں دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پس ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پالیں. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے سیام کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر توجہ کی اور تم سے درگزر فرمائی، پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر سیام رات تک تمام کرو اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں کے سامنے اس لیے پیش نہ کرو تاکہ تم لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نئے چاندوں یعنی ہلال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے لیے، اور یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے آؤ، بلکہ نیکی ہے جو تقوی کرے، اور گھروں یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے دروازوں یعنی معصومین علیہ السلام کی بیعت اور اقرار ولایت سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إن الله لا يحب المعتدين. اور اللہ کی سبیل میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے شدید برا ہے. اور ان سے مسجد حرام کے قریب نہ لڑو حتیٰ کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو ان کو قتل کرو، اس طرح کافروں کی جزا ہے. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ان سے لڑو حتیٰ کہ کوئی فتنہ یعنی شرک نہ رہے، اور دین یعنی صرف اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی حملہ نہیں سوائے ظالموں پر. یعنی ظالم کون ہے؟ قاتلان امام حسین علیہ السلام کی نسل. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ماہ حرام میں حملے کا بدلہ ماہ حرام میں جوابی لڑائی ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اس میں ماہ حرام میں حملے کا بدلہ ماہ حرام میں جوابی لڑائی ہے. اور حرمتوں کے لیے قصاص ہے، یعنی حرمتوں کی پامالی کے بدلے کے لیے قصاص ہے. پس جو تم پر زیادتی کرے تو اس پر جواباً اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی سبیل میں خرچ کرو، اور تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی میانہ روی اختیار کرو، اور اچھے کام کرو، بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ تمام کرو، پس اگر تم کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر ہو پیش کر دو، اور تم اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. پس جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو اس کے لیے صیام یا صدقہ یا قربانی فدیہ ہے. پس جب تم امن میں ہو، پس جو عمرہ سے فائدہ اٹھا لے حج تک تو جو قربانی اسے میسر آ جائے پیش کرے، اور جو نہ پائے تو 3 ایام صیام رکھے حج کے دوران ذی الحجہ میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ. یہ 10 کامل ہوئے. یہ اس شخص کے لیے ہیں جس کا گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ شدید سزا دینے والا ہے. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے معروف مہینے ہیں شوال، ذوالقعد، ذیقعد، ذی الحج. پس جو شخص ان میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ جنسی تعلقات ہیں اور نہ نافرمانی جھوٹ گالیاں وغیرہ، اور نہ لڑائی جھگڑا قسمیں، شیخی مارنا وغیرہ. اور تم نیکی کا جو کوئی کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اور تم زاد راہ لے کر جاؤ اور یقیناً تقوی بہترین زاد راہ ہے. اور اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرو. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پس جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور بے شک اس سے قبل تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. پھر وہاں سے واپس آ جاؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ علیہم السلام اور اصحاب جو ہیں واپس آتے ہیں، اور وہ اللہ سے استغفار کرو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. پس جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، یعنی حج کے مناسک پورے کر لو، تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ. پس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں نار کے عذاب سے بچا لے. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. یہ وہی ہیں ان کے لیے کمائی کا حصہ ہے جو انہوں نے کمائی ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور معدود یعنی گنے ہوئے ایام میں اللہ کا ذکر کرو، پھر جو جلدی کرے کہ 2 دنوں میں واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ اس کے لیے جو تقوی کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف محشور کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کا قول تمہیں حیات دنیا میں بھلا لگتا ہے، یعنی مولا علیہ السلام کے اولین دشمن، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے قلب میں ہے، حالانکہ وہ کٹڑ دشمن حق ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ دشمنان مولا علی علیہ السلام با اختیار ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی یعنی دین اور نسل کو اپنے ظلم اور برے کردار سے ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو عزت یعنی جھوٹے وقار کا مسئلہ اسے گناہ پر جمع دیتی ہے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو یعنی مولا علی علیہ السلام اپنے نفس کو اللہ کی مرضیاں حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتا ہے، اور اللہ ایسے عباد پر بہت شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، السلم یعنی ولایت علی علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہ السلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے نقوش قدم یعنی ولایت ثانی اور اول کا اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پس اگر تم متزلزل ہو گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، تو جان لو بے شک اللہ طاقتور اور حکیم ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ الغمام کے سایوں میں ان کے پاس آ جائے اور ملائکہ بھی، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت
فإن الله شديد العقاب. بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی واضح آیات دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ جائے تو بے شک اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے حیات دنیا خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان لانے والے لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور جو لوگ تقوی کرتے ہیں وہ یوم قیامت ان سے بالا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سب لوگ واحد امت تھے، پھر اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بشارت دینے والے اور نظارت کرنے والے بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے مابین اس بارے میں فیصلہ کریں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جن کو وہ دی گئی تھی، ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد آپس میں زیادتی کرنے کے لیے۔ پس جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے حق کی ہدایت کی جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم
جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ امتحان نہیں آئے جیسے ان لوگوں پر جو تم سے قبل گزر چکے ہیں۔ ان کو تنگ دستی اور مصیبت نے چھوا اور ان کو زلزلہ دیا گیا، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ خبردار، اللہ کی نصرت قریب ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دو خیر، یعنی مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور خیر کا جو بھی تم کام کرو تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تم پر ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے سے کراہت کرو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔
حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ حرام میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ دو اس میں لڑنا کبیر ہے، یعنی کبیر گناہ ہے، لیکن اللہ کی سبیل سے روکنا اور اس کا کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ یعنی شرک قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کی استطاعت ہو، اور جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہوا اور وہ کافر ہوتے ہوئے مر گیا تو ویسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط یعنی ضائع ہو گئے، اور وہی اہل نار ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی سبیل میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خمر یعنی شراب وغیرہ اور میسر یعنی جوا و شطرنج وغیرہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ دو ان دونوں میں کبیر گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دو جو زائد ہو یعنی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کے متعلق اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو ان کے لیے اصلاح بہبود بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ مفسد اور مصلح میں فرق کو جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ طاقتور اور حکیم ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مومنہ کنیز مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ اور تم مشرکین سے یعنی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ وہ لوگ تمہیں نار کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ تکلیف ہے، پس حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توابین سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جیسے تم چاہو آؤ، اور اپنے لیے خیر آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرو گے، اور مومنین کو بشارت دے دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ یعنی عذر نہ بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
واللہ غفور حلیم. اور اللہ تمہاری قسموں میں لغو یعنی غلط بے معنی باتوں کا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو تمہارے قلوب نے کمایا ہے اس کی وجہ سے تمہارا مواخذہ کرے گا، اور اللہ غفور الحلیم ہے.